نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم تمنا کرو، آرزو کرو، خواہش کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو فضیلت دی ہے اللہ نے بعض کو بعض پر، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہی اس کا حصہ ہے، وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ جو ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بڑی اہم آیت ہے ہماری زندگی کے حوالے سے۔ اگر انسان کے تصورات اور اس کے کانسیپٹ صحیح ہوں تو زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت ان آیات میں سے ہے جو بطور مسلمان ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں دنیا میں زندہ کس طرح رہنا ہے، اور بطور مسلمان ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، اس کائنات کی سکیم کیا ہے۔ جب تک کسی چیز کی سکیم سامنے نہ ہو تو انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو ہم کیوں کنفیوژن کے اندر کیوں رہتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں کائنات کی سکیم کا نہیں پتہ۔ کائنات کا پلان جو ہے، سکیم جو ہے، انسانوں کے حوالے سے اللہ کی یہ ہے کہ اللہ انسانوں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات اس لیے بنائی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھے عمل کر کے اللہ کے پاس آتا ہے۔ تو بنیادی سکیم، بنیادی پلان جو ہے انسانوں کے حوالے سے وہ آزمائش کا ہے۔ اچھا، اب اس آزمائش کے لیے اللہ نے پھر اس کائنات کو مساوات کے اصول پر نہیں بنایا۔ یہ کائنات مساوات کے اصول پر نہیں بنی، سب چیزیں برابر نہیں بنائی اللہ نے۔ کیوں؟ اگر سب چیزیں، ہر چیز برابری ہوتی تو پھر آزمائش نہیں ہو سکتی تھی، ٹیسٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ آیت اسی کے بارے میں بتا رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس فضیلت کے حاصل کرنے کی تم تمنا نہ کرو۔ یہ دو قسم کی فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، جو دوسرا انسان حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ مثلا ایک خاص خاندان کے اندر آپ پیدا ہو گئے، اب دوسرا انسان یہ تمنا نہیں کر سکتا کاش میں ابھی اس میں پیدا ہوتا۔ وہ اللہ نے پیدا کر دیا، وہ اللہ کا پلان ہے، اللہ کا منصوبہ ہے، اللہ کی اسکیم ہے۔ اب آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خاص آپ کی شکل بنا دی، خاص ناک نقشہ بنا دیا، خاص رنگ و روپ دے دیا، تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے۔ کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، لمبا بنایا، چھوٹا بنایا، یہ اللہ کے پلان کا حصہ، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بھی اللہ نے مختلف دی ہیں۔ کسی کو اللہ نے بے شمار ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، اس کو امام ابو حنیفہ بنا دیا ہے، کوئی میرے جیسے عام بندے ہیں۔ یعنی دونوں کی صلاحیتوں میں فرق ہے، ہر ایک کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اس طرح جسمانی صلاحیت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان صلاحیتوں کے حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو، یہ اللہ نے بانٹ دی ہیں، اللہ نے اپنی اسکیم کے تحت بانٹ دی ہیں۔ اب ہر انسان کا جو امتحان ہے اس کی صلاحیت کے مطابق ہوگا، یعنی میرے سے میری عقل کے مطابق سوال ہوگا، امام ابو حنیفہ سے ان کی عقل کے مطابق سوال ہوگا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، ظاہر ہے۔ اسی طرح جس کے پاس زیادہ جسمانی صلاحیتیں ہیں، بہت اچھی صحت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، اس کو اس کے مطابق سوال ہوگا۔ جو کمزور ہے بیچارہ، بیمار ہے، اس کے مطابق سوال ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ آیت یہ فرما رہی ہے کہ ان صلاحیتوں کے بارے میں جو اللہ کی عطا کرتا ہے، جن کو انسان تبدیل نہیں کر سکتا، اپنا خاندان، اپنی شکل و صورت، اپنی ذہنی جسمانی صلاحیتیں، ان کے حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو۔ اچھا، یہ فضول تمنا ہوتی، کیونکہ اگر یہ تمنا انسان کرنے لگ جائے تو یہ بیکار تمنا ہے، اس کو تبدیل کر نہیں سکتا۔
اچھا جب تبدیل نہیں کر سکتا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان پھر حسد کا شکار ہو جائے. دیکھیں ایک بندے کو بڑا خوبصورت دیکھا، کیسا خوبصورت جوان ہے، اب دل کے اندر آ گیا کہ میں کیوں نہیں. ابھی میں کیوں نہیں، اللہ نے نہیں بنایا، اللہ کا پلان نہیں ہے، اللہ کے نظام کا حصہ نہیں ہے. اب یہ میں کیوں نہیں، یہ حسد پیدا کر دے گا. اب ہو تو سکتا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے بنا ہی ایسا دیا ہے. اب کیا کرے گا؟ دل میں تمنا کرے گا کہ اس کی جو خوبصورتی ہے ختم ہو جائے. یہ حسد ہوتا ہے. یعنی حاسد یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے نعمت، کم از کم جس کو ملی اس کی ختم ہو جائے. اور یہ بہت بڑا برا رویہ ہے، منفی رویہ ہے. اسی لیے حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح جلا ڈالتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا ڈالتا ہے. یعنی یہ بندہ یہ نہیں چاہ رہا کہ مجھے ملے نہیں، وہ کہتا مجھے ملے یا نہ ملے، کم از کم اس کے پاس نہ رہے. تو پہلا آیت کا حصہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تمنا کرنا، ان چیزوں کے بارے میں خواہش کرنا، ان چیزوں کے بارے میں دوڑ لگانا، مقابلہ کرنا، اللہ کہتا اس کے بارے میں نہ کیا. تو ہاں دوسرا ایک حصہ ہے جس کے بارے میں تم دوڑ لگا سکتے، وہ ہے اعمال کا حصہ، وہ ہے نیکیوں کا حصہ ہے. فرمایا جو مرد جو کمائیں گے وہ ان کو مل جائے گا، عورتیں جو کمائیں گی ان کو مل جائے گا. اس میں عورتیں بڑھ سکتی ہیں آگے، لازمی نہیں کہ سارے مرد عورتیں برابر ہی ہوں. عورتیں زیادہ عبادت کریں گی وہ مردوں سے بڑھ جائیں گی، مرد زیادہ عبادت کریں گے وہ آگے بڑھ جائیں. نیکی کا وہ میدان ہے. فرمایا اس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو، اس میں مقابلہ کرو، اس میں آگے بڑھو، جتنا آگے بڑھ سکتے بڑھو. زمین و آسمان کا فاصلہ تمہارے لیے موجود ہے. چاہو تو یہ بے شمار درجات ہیں، جنت کے بھی بے شمار درجات، نیکیوں کے بھی. اس میں مقابلہ کرو. اور آگے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے فضل مانگا کرو. اب مفسرین نے اس پہ عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے. اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ ہر بندے کو وہ دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو. اللہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ جانتے ہیں میں نے اس بندے کو ایسا بنایا ہے. اب بندہ خام خواہ کی تمنا کے اندر لگ گیا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا. اللہ یہ جانتا ہے کہ ایک بندے کو اگر میں نے مال دے دیا، مال دے کر یہ غلط راہوں پہ چل پڑے گا، تو اس بندے کو مال کا نہ ملنا اللہ کا فضل ہے. اور ایک بندے کے بارے میں اللہ جانتا ہے اگر میں نے اس کو مال نہ دیا تو غربت اس کو فقر کی طرف اور غربت کفر کی طرف لے جائے گی، تو اللہ اس کو مال دے دیتا ہے تاکہ یہ کفر کی طرف نہ چلا جائے. اس کو مال کا ملنا فضل ہے. یعنی فضل بھی اللہ کا ہر بندے کے اعتبار سے مختلف ہے. اس لیے فرمایا اللہ کا فضل مانگا کرو. اگر تم فضل مانگو گے تو اللہ پھر تمہارے لیے جو بہتر ہوگا وہ اللہ تمہارے نصیب میں کر دے گا. کسی کے لیے غربت بہتر ہے، کسی کے لیے مال بہتر ہے، کسی کے لیے علم بہتر ہے، کسی کے لیے علم کا نہ ہونا بہتر ہے، کسی کے لیے جسمانی طاقت بہت زیادہ ہونا بہتر ہے، کسی کے لیے نہ ہونا بہتر ہے. ہو سکتا ہے ایک بندے کو اللہ بہت زیادہ جسمانی طاقت دے دے، وہ غلط راستوں میں چل پڑے، دوسروں کو دبانے کے لیے استعمال کرے، اس کا پھر کمزور رہنا ہی بہتر ہے. یعنی اس کا کمزور رہنا اللہ کا فضل ہے. اور ایک بندہ اپنی جسمانی طاقت کو ظلم کے خلاف استعمال کرتا ہے، ظالم کے خلاف استعمال کرتا ہے، تو اس کا جسمانی طاقت کا ملنا اللہ کا فضل ہے. تو یہ اس لیے فرمایا کہ تم اس بات کے پیچھے نہ پڑو کہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. یہ مانگا کرو کہ اللہ اپنا فضل نصیب فرما. جب تم اللہ سے اپنا فضل مانگو گے، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے فضل کا سوال کیا کرو، مانگا کرو. فرمایا پھر اللہ جو تمہارے لیے بہتر ہوگا اللہ وہ تمہارے نصیب میں کر دے گا. ان اللہ کان بکل شیء علیما، کیونکہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تمہارے دلوں کے بھید کا بھی جاننے والا ہے. اللہ تمہارا خالق ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی کیپیسٹی اتنی ہے، اس کی آزمائش اس چیز کے اندر ہو سکتی ہے، اس کو میں نے اس طرح آزمانا، اس کو دے کے آزمانا ہے، اس سے لے کے آزمانا ہے، اس کو امیر کر کے آزمانا ہے، اس کو غریب کر کے آزمانا ہے، اس کو علم دے کے آزمانا ہے، اس سے چھین کے آزمانا ہے، اس کو صحت دے کے آزمانا ہے، اس کو بیمار کر کے آزمانا ہے. یہ ہر بندے کا امتحان اور ہر بندے کا پرچہ مختلف ہے. آج کل تو ہوتا ہے ہمارے تو جو امتحانی سینٹر ہوتے ہیں سب کو ایک پرچہ پکڑا دیا جاتا ہے اور سارے ایک ہی پرچہ کر رہے ہوتے ہیں. آج کل دنیا اس سے بہت آگے چل چکی ہے. یعنی دنیا میں اب یہ نظام نہیں ہے امتحانوں کے جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. دنیا میں اگر ایک کلاس کے 50 بچے، ہر ایک کا پرچہ مختلف ہوتا ہے. کمپیوٹر پہ حل کرنا ہوتا ہے، کمپیوٹر ہر ایک کا پرچہ مختلف دیتا ہے، کوئی کسی دوسرے کی نقل نہیں کر سکتا. ٹائم وہی ہوتا ہے، پرچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بہن ہی دنیا میں ہر انسان کا پرچہ ڈفرینٹ ہے. ہر بندہ ڈفرینٹ امتحان دے رہا ہے. ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے. اچھا یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل مانگو
کہ ہم نے امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنی ہے، نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کوشش پوری طرح نہ کر سکیں، لیکن اگر ہم مخلص ہوئے، اس کوشش کے اندر ہم نے سنجیدہ ہوئے، پوری کوشش اپنی طرف سے کر لی، تو انشاءاللہ اللہ اس کوشش پہ بھی نواز دے گا۔ کیوں کہ اللہ جاننے والا ہے کہ یہ بندے نے کوشش کی صحیح یہ نہیں کی۔ اس آیت کو دوبارہ پڑھیے، اس کو بار بار پڑھیے اور اس کو اپنی زندگی میں یاد رکھیے۔ فرمایا کہ نہ تمنا کرو اس فضل کی، اس فضیلت کی جو اللہ نے بعض کو بعض پر دے دی، جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن تم یعنی کرو تمنا کس بات کی؟ اعمال کی۔ اس میں فرمایا مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے، عورتوں کے لیے ان کا حصہ ہے۔ جتنا وہ کمائیں گے اتنی کمائی ان کو مل جائے گی، جتنے اعمال کریں گے وہ اس کے اندر بے شمار راستے ہیں، بے شمار درجات ہیں، اس کے اندر جتنا بھی تم آگے بڑھو بڑھ سکتے ہو، اور اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگتے رہا کرو، کیونکہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ۔ اب یہ جو وراثت کی آیات شروع ہوئی یہاں پہ آگے ختم ہو رہی ہے، درمیان میں مختلف نصیحتیں چل رہی ہے۔ یہ آخری آیت ہے وراثت کے بارے میں۔ فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہم نے بنا دیا ہے موالی وارث ہر ایک کو، مما ترک الوالدان، جو تمہارے والدین نے چھوڑا، والاقربون، رشتہ داروں نے چھوڑا، ان کے وارث ہم نے بنا دیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں، تو ان کو ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جو عہد و پیمان تم نے باندھے ہیں، یعنی کس کی؟ وصیت کی شکل میں، 1/3 کی وصیت ہو سکتی ہے نا، جو عہد و پیمان تم نے باندھے ہیں، جو وعدے کیے ہیں، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ لازمی دے دو۔ وہ بھی کیونکہ غبن نہ کر جانا، چھوڑ نہ جانا، تو اگر 1/3 وصیت کر گیا ہے مرنے والا تو اولاد کو چاہیے کہ اس 1/3 کو نافذ کرے، غبن نہ کرے، اپنا حصہ ضرور لے لیکن اس 1/3 کو غبن نہ کرے، اس کو نافذ کرے۔ اور اللہ نے یہاں پر بڑا واضح فرما دیا فآتوہم نصیبہم، ان کا حصہ ان کو دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کیونکہ اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس پہ گواہ ہے، اللہ اس کو جانتا بھی ہے، شہید بھی ہے، گواہ بھی ہے۔ قیامت کے دن تم اس کو بچ نہیں سکو گے۔ دنیا کے اندر کوئی بہانے بازی بنا لی تو بنا لی، بہانے بازی چل جائے گی، لیکن یہ قبر سے پہلے ہے۔ قبر کے بعد جو ہے وہ تم اس سے بچ نہیں سکتے، وہاں پہ وہی کام آئے گا جو تم نے اللہ کے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب